کربلا کو یقیناً اہل بیت نے اپنی قربانیوں اور کردار سے آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اہل بیت نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی خصوصاً مسلمانوں کو سبق دیا کہ مصیبتوں اور آلام و مصائب میں بھی رب واحد کے آگے ہی دستے دراز کرنا چاہیے اور اسی کے ذکر سے قلوب کو اطمینان اور سکون سے منور کرنا چاہیے۔ اپنے ایک بیان میں علامہ ثاقب رضا مصطفائی فرماتے ہیں کہ قیامت تک امام حسین نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ۔ میں اسی لیے خود کربلا کی ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک میری زندگی لوگوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر موجود رہے اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھے۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے اس دوپہر کے اندر عظمت کی جو داستان رقم کی اور جبر کے سامنے جس طرح پوری قوت کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پر موجود ہے اور اپنے بھائیوں، بیٹیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا کر اپنے خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر کو اٹھا کر خیمے تک لے آئے ہیں۔ اتنی جرأت اور پامردگی کے ساتھ 72 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے کو ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا۔ کہتے ہیں چھوڑ دو اسے اس کے حال پہ، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے۔ سلام کہو حسین ابن علی کو کہ 72 لاشیں بے گور و کفن لائن میں پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر دوسری طرف خیموں میں پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے۔ اور پھر جب گھوڑے کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا، شبیہہ رسول کریم کی تصویر، جب میدان کربلا میں امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنین کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یا نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین نے کس طرح جبر کے خلاف کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، جب امام حسین کا آخری وقت سر سجدے میں تھا اور اس سجدے کی حالت میں دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا، یہ دنیا کے سامنے امام حسین نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنا تھی کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکھٹ پر۔ جب امام حسین کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم پر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن جب امام حسین نے پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں، زخم سہ کر بھی مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے ہیں میں نے انہیں تسلیم کیا، مالک میں نے سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پر راضی ہے، تو بھی بتا کہ کیا تو بھی حسین سے راضی ہے۔ اس موقع پر علامہ ثاقب رضا مصطفائی نے شعر کہتے ہوئے کہا کہ آواز آ رہی تھی اے پیاسے تم پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اپنے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین تم پر سلام، اے نازش نبی تم پر سلام۔